صفا اما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا لعرض الأكبر كذا الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يجبد لسانه فقال له عمر ما غفر الله لك فقال له أبو بكر أن هذا أوردني في الموارد. آج کے خطبے میں آنے والی جو روایات اور اقوال ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں. سب سے پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ آدمی، یعنی اس کو مثال کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور ذکر کی اہمیت کو بھی بیان کیا گیا کہ ذاکر، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے حی، جیسے ایک انسان چلتا پھرتا ایک بدن کہ اس کے اندر کیا ہے، روح موجود ہے، تو اسی لیے وہ چل پھر رہا ہے اور وہی روح اس کی نکالنی جائے تو ایک مردہ ہے. تو ایسے ہی جو انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو وہ حی کی طرح ہے، اور وہ ذکر چھوڑ دے تو مثل مردہ ہے، مثل میت ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنے اوقات کو لگانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ آپ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ آپ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں. اور ذکر ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید میں اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے قلوب کو، دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. آپ یہ چاہیں دنیا کے مال و دولت میں سے آپ کو راحت مل جائے، نہیں، سکون نہیں مل سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت اور سکون مال و دولت میں نہیں رکھا ہے، اللہ نے راحت اور سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو گے تو دیکھو دلوں کو کیسا سکون حاصل ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی کے ذکر سے قلوب کو سکون حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ بات کہ انسان کے پاس جو مال ہے، یہ مال راحت نہیں، اس مال سے راحت کو خریدا نہیں جا سکتا ہے، سکون کو خریدا نہیں جا سکتا ہے. یہ سکون ایک ایسی چیز ہے، راحت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی عطار کی دکان پر فروخت نہیں ہوتی ہے، وہ بکا نہیں کرتی ہے. یہ سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. تو مال سے اسباب راحت کو خریدا جا سکتا ہے، راحت جس چیز کا نام ہے اس کو نہیں خریدا جا سکتا. بھئی آپ کے پاس مال ہے، آپ بہترین کمرہ تیار کر سکتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا سکتے ہیں، گدے بہترین ہو اور تکیے آپ کے ہاں بہترین ہو، صوفے بہترین ہو، بیڈ بہترین، یہ اسباب راحت ہے. تو اس مال کے ذریعے اسباب راحت کو خریدا جا سکتا ہے، لیکن جب آدمی بستر پر لیٹتا ہے نیند نہیں آتی ہے،
خواب آور گولیاں کھاتا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی ہے، پھر بھی اس کو سکون نہیں ہے کہ اس نے اسباب راحت کو جمع تو کر لیا ہے اس مال کی وجہ سے، لیکن جو حقیقی راحت ہے وہ اس کو حاصل نہیں۔ وہ حقیقی راحت کہاں ملے گی؟ وہ کسی دکاندار کے پاس، کسی عطار کے پاس نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، وہ ملے گی اللہ کے ذکر میں۔ وہ راحت کہاں حاصل ہوگی آپ کو؟ اللہ کے ذکر میں ہوگی۔ جو ذاکرین ہیں ان کی مجلسوں میں شامل ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راحت سے تمہیں بھی حصہ عطا فرما دیں گے۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ تو لہذا اپنے اوقات میں سے کوئی وقت، بالخصوص صبح اور شام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے وقت نکال لیا کرو، کیونکہ اس ذکر کی وجہ سے، اللہ کی یاد سے آپ کا جو قلب ہے یہ سیقل ہو جائے گا، یہ مجلہ ہو جائے گا، یہ صاف ستھرا ہو جائے گا۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے انسان کا قلب صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو بزرگوں کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں، یہ جو بیت کا ایک سلسلہ ہے وہ اسی لیے کہ انسان خسائل سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائے، رذائل کا ازالہ یا ایمالہ ہو جائے۔ تو بزرگوں کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ وہاں ذکر کی مجلسیں لگتی ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی مجلسیں لگتی ہیں۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتے کرتے ذکر سے اس کو ایسا انس ہو جاتا ہے کہ اس کے بغیر پھر اس کو چارہ کار نہیں ہوتا ہے۔ بھئی آدمی کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی یاد آتی ہے نہیں آتی ہے؟ یاد آتی ہے۔ جب یاد آتی ہے تو اس کی یاد میں آدمی کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب آپ اللہ کو یاد کریں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تو کیا اس ذکر سے آپ کو انس پیدا نہیں ہوگا؟ یقیناً مونست پیدا ہو جائے گی، انس پیدا ہوگا، اور جب ذکر سے انس پیدا ہو جائے گا تو اس کے بغیر پھر آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ جب تک آپ اللہ کا ذکر نہیں کر لیں گے آپ کو دل کو اطمینان حاصل نہیں ہوگا۔ جب انسان کسی چیز کا عادی ہوتا ہے، ایک بیڑی پینے والا، ایک سگریٹ پینے والا، پان کھانے والا، جب وہ پان کھا لیتا ہے، تمباکو کھا لیتا ہے تو اس کو ایک سرور کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، ایک سکون اس کو محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان جس کو اللہ کے ذکر کی عادت لگ گئی ہے اس کو بغیر ذکر کیے سکون نہیں محسوس ہوتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو عادی بناؤ ذکر کا، اور اس ذکر کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو یہ ذکر انسان کو برائیوں سے روک دے گا۔ انسان جب اللہ کو مسلسل یاد کرے گا، وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، اس کی تسبیح پڑھے گا، تو ظاہر بات ہے چونکہ ذکر سے قلب میں ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور گناہ اس سے ظلمت پیدا ہوگی۔ ظاہر بات ہے جو ذاکر و شاغل ہوگا، جو ذکر کا عادی ہوگا، وہ گناہ کی طرف نہیں بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی طرف جائے گا تو دل پر سیاہ دھبا لگ جائے گا، دل میں ظلمت پیدا ہو جائے گی، ایک قسم کی تاریکی پیدا ہو جائے گی۔ تو ذکر ذاکر شاغل جو ہوتا ہے اس کا قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے مجلہ اور مصفہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جیسے آئینے پر دھبے لگ جائے، کپڑے سے صاف کر دیا جائے تو صاف و شفاف، ایسے ہی جب انسان اللہ کے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا قلب مجلہ اور مصفہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ذکر کا عادی بناؤ، بالخصوص صبح اور شام کا۔ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام کے لیے قرآن مجید میں بھی، احادیث شریفہ میں بھی اس کی تاکید آئی ہے، اس لیے کہ ان اوقات میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ اللہ تیرے ذکر کی مجلسیں لگی ہوئی تھی، لوگ آپ کو یاد کر رہے تھے۔ کہنے کا اچھا مجھے یاد کر رہے تھے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ اللہ تجھے یاد کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا کہ نہیں؟ اس کے باوجود وہ ڈر بھی رہے تھے،
خوف بھی ان پر طاری تھا لیکن تیری یاد میں مشغول تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ کیسی کریم ذات ہے، کیسی رحیم ذات ہے خداوند قدوس کی۔ تو اس لیے دوستو ذکر کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب ذکر کرو گے قلب میں نورانی کیفیت محسوس ہوگی، اس کے لیے اوقات کو متعین کر لیا جائے، فلاں وقت اتنا کرنا ہے، یا کسی سے منسلک ہو جاؤ، منسلک ہو کر اس سے پوچھو مجھے کوئی تسبیح بتا دیجئے، اس کے اوقات بتا دیجئے میں کب کروں۔ اور سب سے بڑا ذکر معلوم ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا ذکر ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ اس سے ہم لوگ غافل، قرآن کی تلاوت کا ہمارے اندر ذوق اور شوق ختم ہو گیا۔ سب سے بڑا ذکر تو وہی ہے۔ آج حزب البحر تو پڑھی جاتی ہے، جی حزب البحر کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کا اہتمام نہیں، قرآن کا اہتمام نہیں، حزب البحر کا اہتمام ہے۔ ارے قرآن کا اہتمام کرو، جو نورانیت قرآن میں ہے، جو چاشنی قرآن کے اندر ہے، جو مٹھاس قرآن میں ہے، جو مٹھاس ادعیہ معصورہ میں ہے، جو مٹھاس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کے اندر رکھی ہے، وہ حزب البحر میں نہیں ہے۔ لوگ ادھر چل پڑے، ایک عجیب ہمارے ہاں عجیب بھیڑ چال رہتی ہے، جو جدھر چلا چل دیے۔ قرآن کی تلاوت کا وہ اہتمام نہیں، دعائے معصورہ کا وہ اہتمام نہیں، جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ ظاہر بات ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان مبارک سے نکلا ہوا لفظ اگر 1000 بزرگوں کی زبان سے نکلا ہوا کوئی عمل یا لفظ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے مقابل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو نورانیت، جو مٹھاس، جو چاشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکل لے، وہ دیگر کلام میں نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے دعاؤں کا بھی ان کا اہتمام کیا جائے، ذکر میں بھی معمول اس کو بنائے جائے۔ جو آیات قرآنیہ ہے، جو آیات قرآنیہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بزرگوں کے معمول اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ یہ فلاں بزرگ کا مجرب ہے اور فلاں بزرگ کا مجرب ہے، وہ بزرگ کا مجرب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ 1000 بزرگوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے وہ ذکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ معمول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ آپ دیکھو فجر کے بعد ایک ماحول ہوتا تھا، مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی، گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی، ذکر و اذکار کیا جا رہا ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، لیکن اب نہیں ہے۔ یہ ہمارے طلبہ بھی جو ہے ذکر میں کوتاہی، قرآن کی تلاوت میں بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم فجر کی نماز پڑھ کے ایک پارہ پڑھ لیں، رات کو ایک پارہ پڑھ لیں، لیکن نہیں، غفلت ہے۔ پڑھو گے قرآن کی جتنی تلاوت کرو گے اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، اسباق کے یاد کرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کتابوں کو سمجھنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے کہ جب انسان کا قلب صاف ستھرا ہوگا اور جب آدمی مطالعہ کرے گا، کتاب کو پڑھے گا، اللہ کی مدد ہوگی، وہ دل و دماغ میں بیٹھتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے ذکر کا بھی اہتمام ہو، سب سے بڑا ذکر قرآن ہے، اس کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اب جمعہ کا دن مثلا سورہ کہف کی بڑی فضیلت ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھ لے گا پورے ہفتے جو ہے وہ مصائب سے، آلام سے محفوظ رہے گا۔ بڑی فضیلت روایات میں آتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس سورت کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ کتنی فضیلت ہے لیکن اہتمام نہیں کرتے۔ آخرکار کیوں؟ ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کریں، جمعہ کے روز کوئی جمعہ ایسا نہ ہو کہ سورہ کہف ہم نہ پڑھتے ہو، ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے۔ یاسین شریف کی تلاوت کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہر صبح کے بعد، فجر کے بعد یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو۔ اس کے بھی علماء نے سینکڑوں اس کے فوائد لکھے ہیں۔ تو فوائد تو تبھی حاصل ہوں گے جب آپ پڑھیں گے، اور جب آپ پڑھیں نہیں تو فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ آپ بیمار ہو جائیں اور ڈاکٹر کے پاس پہنچے، کتنا بڑا ڈاکٹر ہو وہ دوا تجویز کر سکتا ہے، وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا ہے،
کہتا کہ یہ دوا کھاؤ، اس طرح کھاؤ، یہ پرہیز کرو تو فائدہ ہوگا۔ اگر اس طریقے سے کھائیں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گے۔ جب قرآن کو پڑھو گے تبھی تو فوائد حاصل ہوں گے، اور دنیاوی فائدہ ہمیں کوئی حاصل نہ بھی ہو، آخرت کے فائدے سے تو خالی نہیں، وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے، قیامت میں ذخیرہ بنا کر کے رکھا جا رہا۔ کل قیامت میں آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا، اور دیکھیں گے کہ یاسین شریف پڑھنے کا کتنا اجر اللہ نے رکھا، تو کچھ کہے گا کاش میں دنیا میں اور تلاوت کر لیتا اور پڑھ لیتا، مگر بیکار ہے اس وقت، کاش کہنا بیکار رہے گا۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانو، قرآن کی تلاوت کا شوق اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے ذکر کا شوق اور ذوق اپنے اندر پیدا کرو، اور اس کے لیے اوقات کی تعین کر لو، یا کسی ایسے سے منسلک ہو جاؤ جو ذاکرین ہے، ان ذاکرین سے منسلک ہو جاؤ، اور